देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मरतबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। ज़ियाद दुरूद सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 21। ऐ लोगों, बेशक रोज़े क़यामत इसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1447 हिजरी के रमज़ानुल करीम की आज 21वीं शब और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की आज शब शहादत भी है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। 10 दिन का इत्तिकाफ़ भी आज से शुरू हो गया। अशर है मग़फ़िरत का इख्तिताम हो गया, रुखसत हुआ, और अशर आज़ादी जहन्नम की आज से शुरुआत हुई। अल्लाह करीम हमें जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि रमज़ान का आखिरी अशरा, रिहाई नारे जहन्नम से होता या रब, अज़ाबे नार से आज़ादियों का है अशरा। मुझे रिहाई का परवाना होता या रब, मुझे रिहाई का परवाना होता या रब, मुझे रिहाई का परवाना होता या रब। गम जुदाई का कैसे सहूँगा, किसे गम का फसाना कहूँगा। गम जुदाई का कैसे सहूँगा, किसे गम का फसाना कहूँगा। आँख पुरनम है दिल रो रहा है, आँख पुरनम है दिल रो रहा है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है, देख कर चाँद मैं
رو پڑا تھا سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا جلد رخصت کا وقت گیا جلد رخصت کا وقت گیا جلد رخصت کا وقت گیا ہائے تڑپا کے رمضان چلا تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جا پیتا تجھ بنا حسنین قلب غیر غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے کر کے تقسیم بخشش کی اسناد آغا رنجیدہ دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے رمضان اب جا رہا ہے رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا
چلا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیجیے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے. خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت، سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ ماں باپ کے جانے سے خوشیاں یتیم ہو جاتی ہیں. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ گئے تو خوشیاں بھی گئیں غالباً. تو بعض صورتوں میں تو یہ درست ہوتا ہے کہ یعنی ان مانو کر کہ خوشیاں بھی چلی جاتی ہیں. اب اس میں بھی بعضوں کی عارضی طور پر جاتی ہیں، بعضوں کی خوشیاں غیر محسوس طریقے پر بڑھ بھی جاتی ہوں گی. تو یہ سب ملا جلا ہوتا ہے. لیکن جنرلی مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جاتے ہیں تو انسان کو رنج ہوتا ہے. بعضوں کو کہ جیسے کہ ماں باپ چلے گئے تو کمارا زیادہ روئے گا، کماری زیادہ روئے گی کیا، اور شادی شدہ جو ہیں ان کو رونا کم آئے گا. یہ جنرلی کم آئے گا. اور اگر گھر میں جھگڑے ساس بہو کے تو یہ کہ پھر رونا کیسا، ساس یعنی ماں چلی گئی تو رونا پھر دشوار. تو اس مطلب یہی ملے جلے مطلب احساسات ہوتے ہوں گے. اور جہاں گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے، ساس بہو ماں بیٹی کی طرح رہتے ہوں گے، تو وہاں واقعی سب روئیں گے. تو گھر امن کا گہوارہ ہوگا نا وہ، تو وہاں رونا آئے گا اور صحیح کا آئے گا. لڑائی جھگڑے مار کٹائی اگر ہوتی ہوگی تو پھر رونا کم آئے گا. یا آئے گا بھی تو دکھاوے کا، کیونکہ بہو کو رونا پڑے گا. یہ عام طور پہ ہوتا ہوگا کہ بہو روتی ہوگی، بھلے ساس کتنا بھی دکھ دے وہ روئے گی. نہیں روئے گی تو پھر خاندان والے خلاف ہو جائیں گے کہ اس کو خوشی ہوئی ہے. اس لیے وہ مجبوراً اس کو وہ رونے کی آوازیں نکالنی پڑتی ہوں گی. بعض اوقات روتی بھی ہوگی، اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ ملے جلے مطلب یہ کسی پر بدگمانی کرنا کہ دکھاوے گا روتا ہے یا روتی ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. بدگمانی تو گناہ ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. زمانہ دیکھا ہوا ہے لوگوں کے تاثرات. ایک تو یادگار ہے میرا کہ میں نے مطلب کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے، وہ بھی ادھیڑ عمر کے تھے. اب تو خیر وہ بھی نہ رہے ہوں گے، تو پرانی بات ہے. تو میں نے ان سے تعزیت کی والد صاحب کی کہ اللہ آپ کو صبر دے وغیرہ. تو اس کو تھوڑا یوں فیل ہوا، اس کے جو احساسات جو تھے اس کی عکاسی کرتے ہوئے میں اپنے الفاظ میں اس کو ڈالتا ہوں. یا بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو بوڑھاپے میں بعض وقت خدمت کر کر کے بھی اولاد تنگ آ جاتی ہے. یہ ماں باپ کا حصہ ہے کہ اولاد کی خدمت، گند کچرا اٹھاتے ہوئے بچپن میں اس کی ضدیں برداشت کرتے ہوئے ماں باپ نہیں اکتاتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. بچے کی برابر سیوا کرتے ہیں، چاکری کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں. لیکن بڑے ہونے کے بعد ماں باپ بوڑھے ہوئے تو بچوں جیسا انداز ان کا ہو گیا، تو پھر یہ کہ اولاد برداشت نہیں کرتی. یہ غلط ہے. اولاد کو تو ہر صورت میں خدمت کرنی ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بالفرض ظلم بھی کریں تو وہ اف نہ کرے، اولاد خدمت کرے. کہ بچپن میں بھی تو ستاتا تھا،
یہ کہاں مطلب اف کرتے تھے اور کہاں مجھے مارتے چاڑتے تھے. میری مارتے بھی تھے تو میری اصلاح کے لیے، لیکن ماں باپ کو بڑا تو ظاہر مار نہیں سکتا. تو بہرحال یہ کہ ماں باپ کے جانے سے خوشیاں کبھی یتیم ہوتی ہیں اور کبھی بادشاہ ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اعتکاف کو بے نور اور بے برکت کر دیتی ہے؟ اعتکاف میں اصل اعتکاف کا صحیح مقصد نہیں سمجھ پائے نا تو وہ مسائل تو ہوتے ہیں. اعتکاف میں اعتکاف ہے یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہ کر عبادت ریاضت کا موقع ملے اس کو، بندے کو دنیا سے کٹ کر وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. اب مسجد میں آ کر بیٹھا اور مسجد میں آ کر بھی نمازوں کا ٹھکانہ نہ ہو اور بالکل وہی بے پرواہی والا ماحول ہو، تو پھر یہ کہ وہ نورانیت روحانیت تو کہاں رہے گی. اب جیسے نماز تو مسجد میں مین تو مطلب اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بالکل یعنی کہ پڑے رہنا، جم جانا کہ مغفرت کروائے بغیر نہیں جاؤں گا مثلا. تو اب یہ کہ مسجد میں ہی جماعت نہ ملے نماز کی، تو اب یہ اعتکاف کس طرح کا ہے مسجد میں. تو اس لیے وہ جیسے یہاں پر عالم مدینہ مرکز فضان مدینہ کراچی میں کئی ہزار معتکفین ہیں، ایک پورا شہر آباد ہے. تو اب اس میں اب بولے کہ میں اذان ہو تو اقامت ہو تو پھر وضو جا کر کروں گا، تو جماعت کہاں ملے گی اس کو. کیا کئی بھائی آپ جیسے آگے آپ سے کچھ پہلے نکل گئے ہوں گے، لیکن ہوں گے آپ کے بھائی، اور ایک تعداد ہوگی، یہ تقسیم ہوتی ہے، ایک تعداد ہوگی جو آگے بیٹھنے کے لیے پہلی صف پانے کے لیے 1 گھنٹے پہلے وضو کر کے تیار رہتے ہوں گے کہ ورنہ پہلی صف میری نکل جائے گی یا دوسری صف نکل جائے گی. تو یوں مطلب آخری صف بھی ملے گی تو کسی کو 1 رکعت ملے گی، کسی کو 2 رکعت ملے گی اگر آخری ٹائم پہ وضو کرنے جائے گا. تو یہ تو ان کا بیسیکلی نقصان ہوا. یعنی کہ اعتکاف میں نمازوں ہی کا مطلب مسئلہ ہو جائے تو اب اور کیا عبادت کرو گے آپ. مین تو عبادت نماز ہے، تو اس لیے نماز کی تو تکبیر اولیٰ بھی نہیں جانی چاہیے اعتکاف میں، بلکہ اللہ توفیق دے تو سارا اس سال یہ عادت بنی رہے، پہلی صف کی حرص پیدا ہو جائے. پہلی صف کے فائدے بہت ہیں، اس کے اتنے فضائل ہیں کہ مثلا ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر یہ جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو قرآن اندازی لاٹری نکالے بغیر نہ پاتے. میں بیٹھوں بھائی چلو بھائی قرآن اندازی کرتے ہیں، لاٹری نکالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں. مگر یہاں تو پہلی صف خالی ہوتی ہے، لوگ پیچھے سے شروع کر دیتے ہیں نمازیں. بڑی جان مسجد ہوتی ہے، بڑی صفیں، تو پیچھے تھپیاں لگتی رہتی ہیں، پہلی صف میں جگہ باقی ہوتی ہے. تو ہے ہی نہیں، کوئی تکی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں ہوتا لوگوں کو اس کا احساس. تو پہلے تو رحمت امام پر اترتی ہے، مسجد کا امام جو اس پر جب جماعت کر رہا ہوتا ہے پہلے امام پر رحمت اترتی ہے، پھر اس کے عین پیچھے ٹھیک اس کے ایگزیکٹ پیچھے جو ہے اس پر رحمت اترتی ہے، پھر اس کے سیدھے ہاتھ والے کی طرف رحمت اترتی ہے، پھر الٹے ہاتھ والے کی طرف رحمت اترتی ہے، پھر اس پہلے شخص جو امام کے پیچھے ہے اس کے پیچھے دوسری صف میں جو پیچھے ہے سیدھ میں اس کی اس پر رحمت آئے گی، پھر اس کے سیدھی، پھر اس کے الٹی. تو اس طرح قیاس کر لیجئے کہ وہ آخر تک یہ بیچ سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ یہ رحمت. تو اب یہ کہ ہم خود رحمت سے دور جیسے گویا بھاگ رہے ہیں کہ پہلی صف دوسری صف کچھ ہے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، جماعت ہی کا ذہن نہیں ہے تو پہلی صف دوسری صف کا کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کی حرص کے لیے یہ عرض کیا کہ کم از کم اعتکاف میں ایک کریں حرص، آگے سے آگے جگہ ملے، رحمت زیادہ سے زیادہ نزدیک ہم پالیں، جلدی جلدی ہم پر نازل ہو. اور
آئندہ کے لیے یہ بھی یعنی کہ ہو کہ یہ میں پریکٹس کر رہا ہوں، پریکٹیکل کر رہا ہوں، اپنا مطلب یعنی کہ یہ مشق کر رہا ہوں کہ آگے چل کر مجھے کرنا یہی ہے. ہمیشہ نماز باجماعت اور پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اس طرح آپ کوشش فرمائیں گے تو پہلی صف کی بھی عادت پڑے گی، ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. ترجمہ ہے کنز ایمان. اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم صف اول حاصل کرنے میں نہایت کوشاں یعنی کوشش کرنے والے ہوئے، اور ان کا ازدحام یعنی رش ہونے لگا. اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے اور اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر یعنی مجبوری سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے، اور اس پر یعنی اللہ پر کچھ مخفی یعنی چھپا ہوا نہیں. حوالہ تفسیر خزان العرفان پیج نمبر 492، تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ 224 پر ہے. اس آیت کے شان نزول سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کی عبادت کا اتنا جذبہ و شوق رکھتے تھے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کی بہت فضیلت ہے، بہت اس کی اہمیت ہے. تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور ان کا جذبہ کہ انہوں نے پہلی صف پانے کے لیے کیسی یعنی ان کی کوششیں ہوتی تھیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ پاک اور اس کے فرشتے صف اول یعنی پہلی صف پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں. لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر فرمایا اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صف اول پر یعنی پہلی صف پر. لوگوں نے پھر دوبارہ عرض کی اور دوسری صف پر، فرمایا دوسری پر بھی. حوالہ مسند امام احمد جلد 8 صفحہ 295، حدیث نمبر 22,326. اللہ پاک ہمیں حرص عطا فرمائے کہ ہم پہلی صف کے حریص بن جائیں، عادی ہو جائیں، اور اس میں اخلاص بھی ہو. یہ نہیں کہ پہلی صف میں اپنے کو تو پہلی صف کے بغیر مزہ نہیں آتا. بھائی میں تو جلدی میں جا رہا ہوں، بھائی پہلی صف کے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا. تو یوں دنیا کو دکھاوے سے بچنا ہے کہ پھر اگر ریا ہے لوگوں میں اپنی عزت بنانی ہے یعنی ان مانو کر کہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پہلی صف کے بغیر یار اس کو تو چلتا ہی نہیں ہے. پتہ چلا آپ کو؟ مجھے وہ ملا تھا تو وہ یوں کہہ رہا تھا پہلی صف کوئی اتنا عاشق ہے، ویسا پکا نمازی ہے. تو اگر یہ کہ قصیدے سننے اپنے تو پھر آخری صف آپ کے لیے مناسب ہے. جو بھی کرنا ہے مطلب کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، بندوں کو سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنی نام و نمود و نمائش کے لیے نہیں کرنا ہے، اور کسی کی حق تلفی بھی نہیں کرنی. کوئی بیٹھ گیا، آپ بیٹھتے ہیں میں پہلی صف کا عادی ہوں،
ہٹ جاؤ میں بیٹھوں گا، یا اب آتے ہوئے پہلی صف کے لیے دھکے پیل کر کے اور کونیاں ماری، اس کو لاتے ہیں اچھالی اور یہ دھم کر کے پہلی صف میں آ گرے، یہ بھی نہیں کرنے کا۔ ہر کام سلیقے سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر کرنے کا ہے۔ تو آپ کو پہلی صف چاہیے، بالکل چاہیے، ہونی ہے، چاہنا چاہیے، لیکن پہلے آ کر بیٹھیے، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اپنی چادر رکھ کر چلے گئے، جگہ بک کر کے، تو ایڈوانس تو دیا نہیں آپ نے، جگہ بک کر دی، تو مسجد کی جگہ بکتی تھوڑی جو ایڈوانس دینا پڑے گا، سمجھانے کی درس کر رہا ہوں۔ تو چادر رکھ دی، اپنی کوئی چیز رکھ دی کہ میری پہلی صف میں بیٹھوں گا، آپ مزے سے اپنے حساب سے خرامہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ نہیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ آ کر خود بیٹھیں، آپ کی چادر نہ بیٹھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی۔ تو بعض جگہ مسجدوں میں یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، وضو نماز کے لیے بیٹھا تھا پہلی صف میں اور اتفاق سے کوئی مسئلہ ہو گیا، وضو کرنا ہے، تو اب ایسی صورت میں کہ وضو کرنے کے لیے اس کو جانا ہے، تو اب چادر رکھ دی، دو گواہ کر لیے کہ بھئی میں ابھی آیا وضو کر کے، تو ابھی آنا بھی ہے، 2 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد چائے کی چسکیاں لگا کر تو 2-4 گپ شپ کر کے پہنچے، تو یہ نہیں چلے گا۔ اس کے باوجود آپ چند لمحوں کے لیے گئے، کسی نے چادر ہٹا دی، اس جگہ بیٹھ گیا، تو اس سے جھگڑے بھی نہیں کر رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یوٹیوب چینل پر یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سنت اور مستحب اس میں کیا فرق ہے کوئی؟ ہاں، سنت اور چیز ہے، مستحب اور چیز ہے۔ اب بعض اوقات تو وہ سنتیں جو مطلب ہے کہ سنت عادیہ ہوتی ہیں، کئی سنتوں کی چند اقسام ہیں، تو ان میں وہ سنت مستحبہ بھی کہتے ہیں اس کو، ایسی سنت جو مستحب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مطلب اس میں وہ گرفت نہیں ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 2 چادروں میں رہتے تھے، ایک تہبند شریف، ایک اوپر چادر، سمجھے؟ پہلے یہ عام تھا یہ لباس، اب یہ ہے بھی مستحب، کوئی ضروری نہیں کہ نہ کرے تو گناہ گار ہو، اور اب کوئی کرے تو 2 چادروں میں رہے تو لوگ اس کو گھر چھوڑائیں گے، تو اس لیے لوگوں کے طور طریقے سے بھی باہر نہیں ہونا ہے، اور لوگوں میں مطلب یہ چیز اب وجہ شہرت بن جائے گی۔ اگر کوئی بات دیکھیں کہ 2 چادروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ایسے دیکھیں اکا دکا مخصوص رنگ کی چادر پہن کر، بھئی فلاں کا مرید ہے یہ، اور پیر صاحب کو چاہیے کہ اپنے مرید کو اس چادر سے روکے، میرے خیال میں، کیونکہ لوگ اس سے دور بھاگیں گے، اس سے دور بھاگیں گے، باتیں کریں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کون ہے یہ، کون آ گیا۔ تو یہ کہ لوگوں کا طور طریقہ، یہ بھی سبز چادر میں وہ احرام، طواف، یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احرام سبز چادر میں۔ آج کل اگر کوئی سبز چادر میں طواف کرے، بھئی سرکار نے کیا ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، تو لوگوں نے جو باتیں بنانی ہے نا، تو اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں میں کوئی تنفیر کی صورت نہ ہو، اور وہ عمل ایسا ہو کہ نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ان کے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، عوام کے ایمان کا اس طرح کی باتوں میں سے دور رہنے میں، کہ اتنی شدت ایسے معاملات میں نہ کرے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ کرنے میں دور کے حساب سے لوگوں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے فتنہ فساد ہو سکتا ہے، اور وہ فتنے میں پڑیں گے، انکار کریں گے، بک بک کریں گے، نفرت کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم شریعت ہے کہ اس میں بچے، لوگوں میں یہ نہ کرنے دے، سمجھے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فتح رضویہ میں ہے کہ شملہ پیچھے لگتے ہیں نا، امامے کے پیچھے کپڑا لٹکتا ہے تو شملہ بولتے ہیں، تو شملہ یہ سنت ہے، مضبوط سنت، غالباً حد تواتر تک ہے۔ تو اب یہ سنت ہے، اور اگر کسی علاقے میں کسی مقام پر
ایسی سنت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اس کا کہ یہ کیا لٹکا لیا کپڑا پیچھے. پہلے لوگ امامہ بہت باندھتے تھے، تو پھر بغیر شملے کا اگر وہاں رائج ہے امامہ، اور شملے والے کا مذاق اڑاتے لوگ، تو ان کے ایمان کا تحفظ یہ ہے کہ بغیر شملے کا امامہ باندھے، کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے بغیر شملے کا بھی. تو اب یہاں یہ سنت ادا کرے، وہ سنت ادا نہ کرے کہ جس سے لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑے. کہ یہ ایسی سنت ہے کہ اس پر اب مجھے پورا یاد نہیں رہا فتویٰ کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے اس طرح تنبیہ فرمائی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ لوگوں کا حال احوال، معاشرہ، اس وقت کے عرف رواج، معمولات، یہ سب دیکھنے ہیں، لیکن دیکھنا سب اسلام کی روشنی میں ہے، شریعت کی روشنی میں ہے، کہ اللہ اور رسول کی کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی اس کو ترک کرنے میں، یہ بھی دیکھنا ہے. اس کو جیسے میں نے جو کچھ گفتگو کی، اس سے دلیل بنا کر کوئی اور کچھ کرنا نہیں ہے، علماء سے پوچھ کر کرنا جو کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے خاتم النبیین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا: اللہ کریم تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے. ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آہستہ آہستہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے. میں جب کوئی پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے سونا ہی ملے گا. ناظرین، اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما دیے. تجارت میں خوب برکت ہوئی، دن بدن کاروبار بڑھتا چلا گیا، آپ پر کاروباری راز کھلتے چلے گئے. آپ اپنی کاروباری حکمت عملی سے کسی مسلمان کو دھوکہ دیے بغیر ایک ہی سودے میں ہزاروں درہم کا نفع حاصل کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. رمضان شریف کی دعا، جب رمضان کریم تشریف لاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے اور سکھاتے تھے. آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کلی کیا تو میں نے پانی پھینک لیا تھا، تو حلق سے 2 قطرے حلق میں گیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا. اگر روزہ یاد تھا اور کلی کی اور حلق میں پانی اتر گیا، اب پتہ ہے کہ اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. मुंहिंजो नालो रिहान अहमद अतारी आहे. मां लाड़काने खां तालुक़ु रखां थो. तव्हांजी बारगाह में अर्ज़ु आहे त मोटिवेशन जी दुनिया में हिकु घणो जुमिलो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, नेवर गिव अप, यानी कॾहिं बि हार न मञो. इस्लाम हिन बारे में असांजी छा रहनुमाई करे थो? अमीर सुन्नत मोटिवेशन की दुनिया में एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जुमला नेवर गिव अप, यानी कभी हार ना माने. इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? ایک اس کا انجو اکرو محاورو ہی بھی ہے، ہاں بھی مجھے نہ بھی مجھے، ہاں بھی میری نہ بھی میری، جو میں نے کہا بس وہی درست ہے، خود رائی میری، بس میں نے کہہ دیا نا، بس یہ پتھر کی لکیر ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ بھی اگر کوئی حق بات کرے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے.
बेजा जिद नहीं करनी चाहिए। तो शैतान ने जिद की थी। शैतान ने कहा था अना खैरुम मिन्हु व खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया, आग के लोके से, और इनको आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से बनाया गया। तो बहरहाल लेके जिद सबसे पहले शैतान ने की, तकब्बुर, हसद, झूठ, ये सब शैतान के खाते में सबसे पहले इसने किए। ये बाद में ये अफसोस कि अब बहुत ज़्यादा है। ये हुजूर, ये जो नेवर गिव अप के तौर पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे उमूमन आप फरमाते हैं कि मायूसी अपने डिक्शनरी से निकाल दें, तो उमूमन ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नेवर गिव अप, यानी कि हार, मतलब हार नहीं माननी चाहिए अपने आप को। नेवर गिव अप यानी कि है ना कि मतलब हाथ नहीं मैं उठा दें। पहली बार ये लफ्ज़ सुना तो जी हाँ, मैं तो वो हाथ उठा लेते हैं, हार मान लेते हैं और अपने आप को बिठा देते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, कोशिश करना छोड़ देते हैं, स्ट्रगल छोड़ देते हैं, जद्दोजहद करना छोड़ देते हैं। और इस तरह की जो मुख्तलिफ लोग जो अमल करते हैं और वो अपने आप को हालात के सिपुर्द कर देते हैं वगैरह वगैरह, कि फिर वो कोई अपने आप के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते, कोई इधर उधर से कोई ऐसी बात आ जाए तो मतलब कि अपना सफ़र रोक लेते हैं। तो नेवर गिव अप, अपने हार ना माने, अपना सफ़र जारी रखें। अगर हम इसको यूँ कह लें कि जैसे आप जो एक बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं कि मायूसी या ये हार डिक्शनरी से निकाल दें और जहद मुसलसल जारी रखें, तो ये कोशिश जारी रखें तो क्या पता मंजिल कहीं और थी और आप कहीं और सोच रहे थे कि मंजिल यहाँ मिलेगी, मगर आपकी कामयाबी की मंजिल शायद आगे थी। तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? अच्छा, तो इस सवाल में ये कहना चाहते थे ये नेवर गिव अप उस तरह का इस्तेमाल होता है। नेवर गिव अप यानी हाथ और हैंड्स अप, हाथ ना उठा लें, हिम्मत ना हारें एक तरह से। नेवर गिव अप कहीं हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें। बादशाह तैमूर जी हार कर एक गार में पनाह गुज़ी हुआ, खाने बैठा तो कुछ कीड़ियाँ भी आ गई। तो एक कीड़ी ने एक दाना उठाया चावल का, जो कीड़ी के कद से बड़ा था, और घसीटती हुई गई और गार के ऊपर चढ़ने लगी और गिर गई। फिर उसने दाना उठाया, फिर चढ़ी, फिर गिरी। तो तैमूर इसको दिलचस्पी से देख रहा था कि कीड़ी आखिर इतनी क्यों मेहनत करती है और ये दाना उससे उठता नहीं है, घिसटता नहीं है, फिर भी ये कोशिशें छोड़ नहीं रही। आखिरकार वो कीड़ी जो थी वो अपने बिल तक ऊपर जो था जाने में कामयाब हो गई। तो तैमूर ने बोला कि ये कीड़ी हिम्मत ना हारे, हालात का मुकाबला करे, मायूसी इसकी डिक्शनरी में नहीं है। मैं तो मर्द हूँ, आदमी हूँ, तो मैं क्यों मायूस होकर यहाँ गार में छुप कर बैठा हूँ। ये निकला और उसने बचा खुचा लश्कर अपना इकट्ठा किया और फिर जो इसकी रियासत छूट गई थी, उसे छीन लिया गया था इसका मुल्क, तो ज़ोरदार हल्ला कर दिया आर या पार, और मारा मारी कर दी। आखिरकार जिन्होंने कब्जा किया था इसके मुल्क पर सबको मार भगाया, फिर अपने तख्त पर बैठ गया, बादशाह हासिल कर ली एक कीड़ी की हिम्मत देखकर। तो यूँ मतलब ये कि मायूस ना हुआ जाए हालात के सामने। वो जब वो ना हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने बहुत सताया, यहाँ तक शैब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे अपने सहाबा के साथ।
बिल्कुल सोशल बाइकाट किया कुफार ने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। नहीं, ऐसे हालात पैदा हुए थे कि जैसे गालिबन साद बिन अभी वक्कास थे उसमें, उनको एक खुश्क सूखा हुआ चमड़े का टुकड़ा मिल गया कहीं से, उसको भिगो के खाया। फिर ऐसे हालात थे, बच्चे भी साथ थे, वो बिलकते थे, भूख से रोते थे, तड़पते थे, लेकिन दरख्त के पत्ते खाकर इस तरह गुजारा करते थे। तो 3 साल तक बहरहाल वो आगे ये कि जो मुआहिदा हुआ था वगैरह वो लटका दिया गया था काबे के अंदर। तो फिर उसको दीमक ने चाटा और मुआहिदा ख़त्म हुआ। तो वो बख्तरी जिसमें नरम गोशा था, वो मतलब थे उन्हीं में, कुफार में थे, उसके नाम के आगे बख्तरी आता था। इस तरह के जो वो ना बाज़ औक़ात तो बहुत शदीद होते हैं, शिद्दत बहुत होती है, बाज़ होते हैं दुश्मन लेकिन थोड़ा नरम गोशा होता है उनमें, इस तरह तो वो थोड़ी नरमी थी। तो कह यार अब तो ये दीमक खा के छोड़ो ना यार, मुआहदे को ख़त्म करते हैं और इनको बाहर आने दो इनको। इस तरह का कुछ हुआ और ये कि ये इनका मुहासरा जो था कुफार का वो ख़त्म हो गया, घेरा जो था। तो ये न कि ऐसे ऐसे नागुफ्ताबे हालात, पथराव आप पर किया गया, तरह तरह से तकलीफ़ें पहुंचाई गई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आप बाल बराबर भी अपने मिशन से नहीं हटे, अपना काम नहीं छोड़ा। और आज दुनिया में बागो बहार है ना, पीछे नहीं हटे। तो हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं दावत इस्लामी का, तो कोई थोड़ा मजाक उड़ा देता है, कोई मुल्ला कह देता है, तो हम मतलब ये नहीं कि बस गए काम से। तो हम मतलब है ना, हम भी पीछे ना हटे। वो तकलीफें नहीं थी, पहले तलवारें लहराती थी, अब तो सच्ची बातें फूल के हार खुशबुएं लुटा रहे हमारे ऊपर। फिर भी हम मतलब कि एक ने फूल का हार पेश किया, किसी ने खार पेश किया, कांटा पेश किया, किसी ने कोई तंज किया, तो 10 दुआएं देने वाले भी तो है ना आप, तो तंज को देखेंगे कि आप दुआओं को देखेंगे। बहरहाल ये कि डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तस्वूर मुझे थामने, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जजा मेरी जा, तू कुजा मन कुजा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस चीज़ की ख्वाहिश करो जो तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श है। वस्तईन बिल्लाहि वला ताजिज़, और अल्लाह से मदद तलब करो और आजिज़ ना हो जाओ, यानी बेबस ना हो जाओ। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा ऐसा हो जाता, बल्कि यूँ कहो कि अल्लाह पाक ने मुक़द्दर फरमाया और जो चाहा वो किया। क्योंकि लफ्ज़ अगर शैतानी अमल खोलता है। हवाला सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 79। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब एक और बहुत प्यारा शेर बादों का सुनाते हैं। गुजर जाएंगे हंसते खेलते सारे मराहिल से, गुलामाने मोहम्मद हैं नहीं भटकेंगे मंजिल से। सुभान अल्लाह। अब तो मेरी आवाज़ सुनी रहे और बुढ़ापा है तो इसमें ये होता है। सुनिए, मैं अपने रब से खुश हूँ। मैं नहीं पढ़ सकता, पहले मैंने कई कई घंटे बयानात किए और जोशीले बयानात किए, जब किए अब नहीं कर सकता। अब तो 1-2 शेर पढ़ूँ तो शुरू से ही आवाज़ फटनी फिर और फट जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर सेट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या शेर आपने फरमाया? गुजर जाएंगे हंसते खेलते, गुजर जाएंगे हंसते खेलते सारे मराहिल
سے غلامان محمد ہیں، نہیں بھٹکیں گے منزل سے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی شعر ہے لیکن اب پڑھے نہیں جا رہے مجھ سے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نعت خواں کو ہماری یاد ہوں تو اور بھی اس کے شعر ملا لیں تو کلام بہت مزے کا ہے. بہار آئے میرے اجرے زمن میں، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، ادھر بھی آ لگے چھینٹا، کوئی رحمت کے بادل سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، کوئی چھینٹا ادھر بھی اب دے رحمت کے وسائل سے، کوئی چھینٹا ادھر بھی اب رے رحمت کے وسائل سے. ادھر بھی آ لگے رحمت کے بادل سے. یہ دعوت اسلامی کے پہلے سے ایک نعت خوان ہوتا تھا، وہ جس طرح سے پڑھتا تھا نا میں نے اس طرح سے پڑھی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ آواز کا مسئلہ تو ہے، ورنہ اس طرز پر کوئی پڑھے گا تو بہت، مگر ہم پرانی طرزیں ہمارے نعت خوان تقریباً نعت خوان اپنی وہ پریکٹس نہیں رہی نا، تو پر اس میں یہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے، ادھر بھی آ لگے چھینٹا کوئی رحمت کے بادل سے، جو مجھے یاد ہے. کیونکہ بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، یا بہار مانگ رہا ہے تو یہاں چھینٹا رحمت کے بادل کا، یعنی بارش کا کوئی ایک آدھ قطرہ. پڑھیے پڑھیے اگر اور یاد ہے شعر تو نکال لیا ہوگا نا اس سے، تو آپ 2-3 اور شعر پڑھ لیں. گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے، غلامان محمد ہیں، نہیں بھٹکیں گے منزل سے، نہیں بھٹکیں گے منزل سے. سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے انسان پر، سنا ہے آخری لمحے
लगा देना सफीना जिंदगी का के साहिल से। अजब बंदा नवाजी है, अजब शाने करीमी है, अजब बंदा नवाजी है, अजब शाने करीमी है। जो ठाबा मुराद उठा, जो ठाबा मुराद उठा, मेरे आका की महफिल से। जो ठाबा मुराद उठा, मेरे आका की महफिल से। गुलामाने मोहम्मद है, नहीं भटके मंजिल से। सुभान अल्लाह, माशा मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हज़रत मौला अली का इरशाद है, हर वो दिन जिसमें अल्लाह पाक की नाफरमानी ना की जाए वो ईद का दिन है। मेरा नाम अली है। मेरा नाम हैदर अली है। मेरा नाम 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 अली है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, गुनाहों की नहुसत से इबादत में सुस्ती और रिज़्क में तंगी आती है। मेरा नाम अली 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 है। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, परहेजगारी के साथ थोड़ा अमल किया गया वो भी बहुत होता है। जो अमल मकबूल हो जाए वो कैसे थोड़ा होगा। या अली, या अली, या अली, या अली। मौला अली का ये फरमान है कि माल और औलाद दुनिया की खेती है और नेक अमाल आखिरत की। माशा अल्लाह, अली के बाहर हैं आज तो। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का इसमें गिरामी नकी अली, दादा जान का नाम रज़ा अली। अली अली आपने जैसे फरमाया था तो हमने थोड़ी सी कोशिश की। तो मदरसतुल मदीना के जो हमारे बॉयज़ हैं तो उनमें 6536 अली नाम के हैं बच्चे। या गुस्सा कमाल है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास भी जो अली है रहते हैं ना मेरे साथ, जो उसका नाम भी अली है। अली अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे के नाम के साथ हसन है, आपके भाई भी अली है, क्या बात है। 21 रमज़ान को पैदा हुए, वाह इनके भाई, उनका नाम भी अली। और बोलो, तो आज तो अली अली है, योम अली है आज, योम शहादत है मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शब शहादत, कल योम शहादत है। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेर खुदा मौला अली
मुश्किल कुशा साहिब लुत्फ अता मौला अली मुश्किल कुशा साहिब लुत्फ अता मौला अली मुश्किल कुशा है शहीद बाबा है शहीद बाबा मौला अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा इल्म का मैं शहर हूँ दरवाजा इसका है अली इल्म का मैं शहर हूँ दरवाजा इसका है अली है ये कौन मुस्तफा है ये कौन मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा जिस किसी का मैं हूँ मौला उसके मौला है अली जिस किसी का मैं हूँ मौला उसके मौला अली जिस किसी का मैं हूँ मौला उसके मौला है अली ये कौन मुस्तफा है ये कौन मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा बाद खुलफाए सलासा सब सहाबा से बड़ा बाद खुलफाए सलासा सब सहाबा से बड़ा आपको रुतबा मिला आपको रुतबा मिला मौला अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा मौला अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा हैदरी या हर दम अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली नजर की आँख का तारा अली अली नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली अली रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली मैंने कभी जो रो के पुकारा
अली 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 हर दम अली अली दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली 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 हर दम 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 अली अली एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन जब से हुआ है गिर्द हमारा अली अली जब से हुआ है गिर्द हमारा अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली अली आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास हम हैं अली के हम हैं अली के हम हैं अली के हम हैं अली हम हैं अली के हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली 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 हर दम 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 अली अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये माशाअल्लाह अली अली कर रहे हैं, हैदर हैदर कर रहे हैं, तो किसी को यूँ होगा कि कल तक तो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, अली अली कर रहे हैं जिक्र। तो ये वसवसे की काट में कर दूँ कि फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अलीयिन इबादतुन, यानी अली का ज़िक्र इबादत है। हवाला कंजुल उम्माल हदीस नंबर 32,894। और एक हदीस पाक जो मुस्तदरक जिल्द 4/118 पर है, और वो है फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़रो इला वजहि अलीयिन इबादतुन, यानी अली को देखना इबादत है। तो पता चला कि हज़रत मौला अली का
ذکر بھی عبادت اور ان کی زیارت بھی عبادت. تو اب زیارت تو کرنے سے ہم رہے ہیں، ہماری ایسی قسمت کا، جن کو کرم ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال ذکر تو کر سکتے ہیں. تو ذکر تو یہ تو علی ہم نے کیا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. علی کے فرامین بھی ماننے ہیں، مولا علی کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، پیروی بھی کرنی ہے. کہ یہ نمازوں کے بہت پابند تھے حضرت مولا علی، اور نمازوں میں ایسے گم ہو جاتے تھے کہ اس طرح کا ایک واقعہ پڑا تھا کہ آپ کو ایک جنگ میں وہ کوئی تیر یا نیزے کا پھل ٹوٹ کر پنڈلی میں پیوست ہو گیا. اب پہلے آج کل کی طرح سرجری تو تھی نہیں، وہ اور دور تھا. اب وہ تکلیف آپ کو بہت تھی، پاؤں بھی متورم ہوا، سجن. تو پھر آپس میں طے ہوا کہ جب نماز میں سجدے میں جائیں نا تو ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، یا اپنے رب کی بس وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں یاد میں. تو پھر یہ کہ طے ہوا کہ نماز میں جب یہ سجدے میں جائیں نا تو اس وقت یہ کاٹ کے ان کی تیر کا پھل نکال دیا جائے. ایسا ہی کیا گیا، تیر کا پھل نکال دیا گیا. تو ان کو جب یہ فارغ ہوئے تو پھر وہ درد میں بھی ذرا سکون تو آ گیا، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا تیر جو تھا نکل گیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کاٹ کے نکال لیا. سر اس وقت کے جو بھی جراح بولتے ہیں، عمل جراحت کے ذریعے وہ آپریشن جس کو ہم بولتے ہیں، آپریشن کے ذریعے نکال دیا. تو ایسے گم ہو جاتے تھے. اور ہم معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، مکھی بیٹھے تو جان نکلتی ہے. تو یہ مولا علی کہ نماز تو چلو ہم ایسی نماز تو کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. وہ کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ وہ ہوتا نماز میں حال تھا اس خوش خصال کا، ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا. یہ کسی شاعر کا شعر ہے، یہ اسی کوئی روایت مجھے پتہ نہیں ہے. یہ البتہ واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے. تو یوں حضرت مولا علی نماز میں ایسا خشوع و خضوع اور دل جمعی اور اتنا قرار اور ٹھہراؤ، ہم نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. تو اللہ ہم کو نمازی بنائے. تو مولا علی کا اس طرح کا عملی ذکر بھی کریں، بالکل وربلی بھی کریں، زبان سے بھی کریں، لیکن دل میں بھی علی ہوں، ہمارے کردار میں بھی علی ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں بھی مولا علی کے کرم سے نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے. ان کی سیرت پر عمل کرتے کرتے یہ رائے خدا میں انہوں نے جان قربان کی، شہید ہوئے. ان کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے. بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، خود بھی صحابی، یہ صحابہ کا گھرانہ ہے. تو یہ مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مطلب 6 مرتبہ ان کو زہر دیا گیا. آخر وہ زہر کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. شہیدوں کا گھرانہ یہ. تو ان کی مطلب ہم پیروی کریں، ان کی سیرت پر چلیں، ان کے نقش قدم کو اپنے سینے پر رکھیں. عام طور پہ محاورت ہے نقش قدم پر چلیں، یوں تھوڑا چلیں، پاؤں رکھیں. تو یہ چلنا، پاؤں رکھنا مراد نہیں ہے، لیکن نقش قدم کو سینے پر رکھیں، اپنی آنکھوں پہ لیں، اپنے سر پہ لیں ان کے نقش قدم کو، اور ان کی مطلب پیروی کرتے ہوئے جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ. ذکر علی کا معنی بھی یہی کیا گیا ہے. ایک تو آپ کے فضائل کو ذکر کرنا، آپ کا نام لینا، آپ کی جو حکمت والی باتیں ہیں ان کو بیان کر کے اس پر عمل کرنا، اور آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث طیبہ روایت کی ہیں ان کو آگے روایت کرنا، ان کو آگے بیان کرنا، یہ ساری باتیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذکر کے اندر آتی ہیں. فیض القدیر للمناوی رحمۃ اللہ علیہ، ذکر علی عبادت ہے، یعنی ان کے ذکر خیر پر رب کریم ثواب عطا کرتا ہے.
इससे मुराद ये है कि इन पे इनके जिक्र पर इनका नाम मुबारक जब लिया जाए तो रदी अल्लाह अन्हो कहा जाए, या इनके मनाकिब और फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, इनके मनाकिब और फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, या इनके अक़वाल और नसीहतों, अक़वाल मने कौल मने बात, इनकी बातों और नसीहतों को बयान किया जाए, या इनसे रिवायत करदा अहादीस को बयान किया जाए। ये ज़िक्र अली इन मानों कर इबादत है। लेकिन यह कि अगर ये भी अली अली कहा तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, ये भी मतलब तस्करा, ये इनका ज़िक्र ही है। ताहम मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम मतलब ये अली अली करें और नमाज एक ना पढ़ें, तो अली अली करना और अली की सीरत पर भी अमल करना, इनके ज़िक्र खैर करने, इन्होंने जो हमें इरशादात फरमाए इसको सीने से लगाना है, आँखों से लगाना है, दिल में उतारना है, अमल करना है इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल पर, उनके इरशादात पर मकतबतुल मदीना का रिसाला मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के 72 इरशादात, ये 17 सफ़हात पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। 20 रुपये कीमत है इसकी, 17 सफ़हात हैं और 20 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक और रिसाला है करामात शेर खुदा, इसके 95 सफ़हात हैं और 35 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली मोहम्मद अली रजा अत्तारी, मोहम्मद अली रजा, सिकंदर अली, शाकिब अली, जाकिर अली अत्तारी, हमजा अली, आसिफ अली, मुर्तदा अली अत्तारी, हाफिज अली हसन, सैफ अली, मंसूर अली अत्तारी, अकबर अली, अली मुज्तबा अत्तारी, मेहरबान अली, अली हैदर, अली रजा, अली हसन, हुसैन अली अत्तारी, लियाकत अली, अली हसनैन। दालिफ्ता अहले सुन्नत में भी तो एक हैं मुफ्ती अली असगर। यूँ तो रुकन शुरा भी एक मोहम्मद अली, हाजी मोहम्मद अली, और भी हो तो तवज्जो नहीं है मेरी, हाजी अतहर अली, ये भी है, इनके साथ भी अली है, हाजी अतहर अली। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बेटा चीजें ठीक से सेट करके रखिएगा, मगर एहतियात से। वो देखो, आए मेरा सर, उफ मेरी कमर। शुक्र है कोई चोट नहीं आई। बेटा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दादा अब्बू, वो चूहे ने मुझे गिरा दिया। चूहा नहीं, ये सब गुलहरी की शरारत थी। गुलहरी को तो मैं देखता हूँ इफ्तार के बाद, वो तो सामने वाली छत पर चढ़ गई है। आप लोग किन शरारतों में लग गए हो? रमजान करीम का महीना है, शैतान बंद है, लेकिन फिर भी आप लोगों की शरारतें कम नहीं हो रही। दादा अबू, रमजान शरीफ में शैतान बंद है। जी बिल्कुल बेटा, रमजान में शैतान बंद होता है। तो फिर बच्चे शरारतें कैसे कर लेते हैं? शैतान तो एक है, फिर वो एक ही वक्त में इतने लोगों को कैसे बहका लेता है? प्यारे अमीर अहल सुन्नत, आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? वो शैतान जो है एक नहीं है, इसकी औलाद है, ज़ुर्रियत जिसको बोलते हैं, शैतान की ज़ुर्रियत, इसके चेले चांटे शागिर्द। और शैतान में फिर वो शयातीनुल इंस भी होते हैं। ये शैतान जिन है, इंसान में भी शैतान होते हैं।
وہ بھی خرابیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جب بچہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اس شیطان کو جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کو ہمزاد بولتے ہیں. ہمزاد یعنی ساتھ پیدا ہونے والا. تو یہ شیطان قید میں نہیں ہوتا. سرکش جنات جو ہے نا مین یہ ہے کہ یہ قید میں ہوتے ہیں. تو یوں گناہ پھر گناہ کی عادت تو پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک دم سے شیطان کو چلو بند ہی کر دیا, بے شک بند ہو گیا. تو یہ عادتیں بھی کیا بند ہو گئی. اس کو یوں مثال سے سمجھایا گیا ہے, یہ کتاب میں پڑھا تھا کہ جس سائیکل کا پہیہ گھما دے اب روک دے, بالکل چلائے نہیں, پیڈل نہ مارے اس کو, لیکن یہ پھر بھی کچھ دیر تک چلتی رہے گی. تو گناہ کرنے کی اتنی عادتیں پکی ہو گئی ہیں کہ یہ مطلب چلتا رہتا ہے پہیہ اس کا گناہ ہوگا. البتہ زور ضرور ٹوٹتا ہے, گناہ کا زور ٹوٹتا ہے. کئی ایسے لوگ جو رمضان شریف کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں نظر آتے ہیں, تراویح میں پہنچ جاتے ہیں, 27ویں میں آ گئے, عید کی نماز میں آ گئے. تو اس طرح جمعۃ الوداع میں تو بہت سارے لوگ جو جمعہ عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہوں گے وہ جمعۃ الوداع میں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گناہ کا زور ٹوٹتا ہے. اور یار رمضان کا مہینہ ہے, یار ابھی چھوڑو یار, ابھی لڑائی نہیں کرنی ہے, رمضان کا مہینہ ہے. یہ ایک ذہن میں لوگوں کے آتا ہوگا. تو اس طرح بھی بعض اوقات یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. فوائد تو ہیں, مطلب رمضان کی برکتوں تو اگر فائدے ہی فائدے, نقصان سائیڈ افیکٹ کیا ہے. ہمارے کردار اللہ پاک اس کی اصلاح فرما دے. تو بہرحال یہ کہ گناہ یوں ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سوال کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو صدقہ نکل گیا. کیا اس طرح صدقہ نکل جاتا ہے؟ جان کا صدقہ نکل گیا, یوں لفظ بولتے ہیں. جی محاورہ بس وہ ایک عام بول چال میں بولتے ہیں. وہ یعنی صدقہ وہ تو ظاہر ہے کہ نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ تو نکل چکا, اب کیا نیت ہوگی. تو اب وہی صبر کیا, اور حقیقتاً یہ یوں ہو سکتا ہے کہ جان کا صدقہ اسی معنی میں کہ بڑی مصیبت سے بچ گئے. جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج مولانا الیاس قادری پر اسلام بہن کا یہ سوال موصول ہے, کیا عورت کسی شدید ضرورت کی وجہ سے اپنے اعتکاف کی جگہ اسی گھر میں بدل سکتی ہے یا نہیں؟ اسلامی بہن مسجد بیت میں سنت اعتکاف میں بیٹھی تھی کہ وہ جگہ گرنے لگی, تو وہ اسی وقت گھر کے دوسرے حصے کے لیے مسجد بیت کی نیت کر کے وہاں اپنا بقیہ اعتکاف کر لے تو اعتکاف درست ہو جائے گا. یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کا گھریلو مسجد بنانا سنت ہے کہ پیج نمبر 30 پر یہ مسئلہ ہے. 30 مسئلہ نمبر ہے 19. گھریلو مسجد بنانا سنت ہے. اس کے 32 صفحات ہیں اور 25 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مفتی قاسم صاحب کے بیٹے کا نام بھی کہہ رہے ہیں علی عبداللہ. علی تو ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت ہیں. علی, حسن, حسین, اہل بیت کے نام پر تو بہت نام ملیں گے الحمدللہ. SMS کے ذریعے محمد مدثر یہ سوال کر رہے ہیں, کیا مسجد میں ایسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں دائیں بائیں اور سامنے کچھ دور لوگ سو رہے ہوں؟ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بعد نماز ظہر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ سیدھا جو جس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے
دائیں بائیں سو رہے ہیں اس کا تو فرق نہیں پڑے گا، ہے نا، بالکل ہے نا ڈائریکشن میں اگر وہ چہرہ ہے اس کا اپنی طرف اور اب اس نے نماز شروع کی تو یہ مقر تحریمی، اور اگر اس کی پیٹھ ہے تو اس پر بھی منع کیا کہ شروع نہ کرے نماز، اس کے پیچھے اگرچہ مقر تحریمی شروع نہ ہوئی لیکن یہ منع کیا کہ نہ پڑھے کہ کب یہ کروٹ لے لے، تو یہ تو احتیاطاً منع ہے، احتیاطاً منع کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی نہ پڑھے، پڑھی تو مطلب گناہگار نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت علی یو کے سے عرض کر رہا ہوں، مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور، ایک شادی کے حوالے سے سوال، کچھ اس طرح کے جملے بھی کہے جاتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں، یہ جوڑا بھی آسمانوں پہ بنا تھا اور نصیب میں یہی تھا، جوڑا آسمانوں پہ بنا ہے، یہ اس طرح کے جملے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ اس طرح ہی مطلب ہوتا ہے، یہ سمجھا جائے یا جو نصیب میں ہوگا وہی ہوگا؟ میری بات ڈھونڈنا تو پڑتا ہے، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے لوح محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی شادی ہونا اگر مقدر میں ہے تو ہو کر رہے گی، اگر مقدر میں نہیں ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوگی۔ تو اس میں جوڑا آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے، شاید اسی کا مطلب وہ حصہ، تو لوح محفوظ پر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی آسمانوں پر ہی ہے لوح محفوظ بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد وقار ضلع بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کا وضو خانے پر بولنا کیسا ہے؟ کیا ان کا وضو خانے پر بولنا اعتکاف پر کچھ اثر ڈالے گا؟ اور یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بھائی کی زوجہ ہیں، وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں، ان کے لیے دعائے صحت فرما دیں اور ہم سب گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی بھاوج کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے اور آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہوں۔ اس میں بیٹے ایسا ہے کہ یہ بہت غلط فہمی ہے، بہت پرانی غلط فہمی دیکھی ہے، ڈاٹا بھی باندھتے ہوئے دیکھا ہے، باہر نکلے ڈاٹا باندھ دیا، بولیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر یہ تصور ہے تو یہ غلط ہے۔ تو میں تو بولے جا رہا ہوں، تو اعتکاف رہا یا ٹوٹا؟ تو ایسا نہیں ہے، بلا وجہ چپ رہنا ہے نا، اس طرح سوری یعنی عبادت سمجھ کر چپ رہنا تو یہ خود مکروہ ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو اس لیے وہ جب ضرورت کی بات معتکف مسجد میں بھی کر سکتا ہے، جبکہ ضرورت ایسی ہوئی جو شریعت نے ضرورت تسلیم کیا، تو ضرورت کی بات معتکف ضرورتاً کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ فضول بات تو ہر وقت منع ہے، اور گناہ بھری بات تو بالکل ہے ہی گناہ کرنا۔ تو اس سے اعتکاف کا تعلق گفتگو سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، وہ نیت سے اعتکاف۔ اور اس کے مسائل ہیں اعتکاف کے، جیسے روزہ شرط ہے، یہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے اس میں روزہ شرط ہے، اور منت کا اعتکاف اس میں بھی روزہ شرط، قضا اعتکاف کیا تو اس میں بھی روزہ شرط۔ تو اب روزہ ایسی شرط ہے اس میں کہ اگر بیماری سے بھی روزہ کسی کا ٹوٹ گیا، چھوڑنا پڑا روزہ، اعتکاف ٹوٹ گیا اس کا، یہ الگ بات ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا توڑنے کا، نہ بلا وجہ توڑے گا اعتکاف تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ کوئی ایسا بیمار ہوا کہ مطلب اب وہ نہیں اعتکاف پورا کر سکتا اور اس کو جانا پڑا گھر، تو اس کو بعد میں 1 دن کی قضا کرنی ہوگی، وہی روزے کے ساتھ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کسی بندے نے کسی شخص کی کوئی چیز چرائی تو بعد میں اس کو احساس ہوا کہ اس کی میں نے حق تلفی کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس نے مطلقاً اس سے معافی مانگی اور اپنے تمام حقوق معاف کروا لیے، جبکہ وہ جو مسروقہ چیز تھی اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس کو پتہ ہے کہ اس نے میری یہ چیز چرائی تھی، تو کیا اس صورت میں اس چیز کا جو حق تھا اس پر وہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں اور خاتمہ بالخیر کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم، یہ معاف نہیں ہوگی، یعنی کہ معاف کرنے والے کے ذہن میں ہونا چاہیے جب کوئی معافی مانگے کہ ہاں فلاں چیز بھی معاف کی میں نے، چلو فلاں بھی چیز معاف کرتا ہوں، تو سب یہ جو اس کے ذہن میں ہوگا اور وہ اس نیت سے معاف کر دے گا تو معاف ہوگی، ورنہ وہ بیچارے کا کنڈا کر دیا، سارا مال کھا گیا اور اس غریب کو پتہ نہیں ہے، تو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بھائی معافی معافی نہیں، یہاں تک تو میت جب ہو جاتی ہے نا اس وقت بھی گھر والے ایک دوسرے کو بولتے ہیں معافی معافی کر لو، معافی معافی کر لو، اس طرح کا معاف تھوڑی ہوگی۔ تو اس میں یہ معافی مانگنی چاہیے بالکل، اور جو اس کے ذہن میں ہوگا وہ معاف کر دے گا۔ باقی چوری، اس کو بتاؤ کہ 1,00,000 روپے تمہارے چوری کیے تھے، کہا سنا معاف کرنا، تو بولے یار تیرا تو انتظار تھا، تو پکڑ ہی لے گا، ظاہر ہے کہاں چھوڑے گا۔ ہاں بالفرض ہے کوئی ایسا تو بولے ہاں کوئی بات نہیں، 1,00,000 ہی کھائے نا، کروڑ کھاتے تو بھی تم کو معاف، تو بھائی سے کہاں سے لائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم کے 1000 باب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، باب مانے چیپٹر، ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ عاشق مصطفیٰ سید الاولیاء مرتضی ہیں خائف خدا مرتضی مرتضی متقی پارسا مرتضی مرتضی بالیقین دلیر ہیں مرتضی مرتضی اپنے رب کے شیر ہیں مرتضی مرتضی شہر علم کے ہیں باب مرتضی 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 مرتضی۔ الحمدللہ آج 1447 ہجری کے رمضان کریم کی 21ویں شب ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرس، شب شہادت۔ اس سلسلے میں نیاز کی ترکیب ہے، نیاز باکس بھی الحمدللہ اس سلسلے میں تقسیم کیے جائیں گے، آپ نے بھی اگر نیاز نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو اس پر کون سی دعا کروں، یا اس طرح کا سوال عرض کیا تھا، تو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی، اللہم انک عفو
کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو کرم کرنے والا ہے، یعنی مہربان ہے. تحب العفو یعنی تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے. یہ دعا آج 21ویں شب ہے نا، طاق رات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو. 27ویں رات کے لیے فکس دیکھیں ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، تو مختلف اس کے فیضان رمضان میں لکھا ہوا ہے. تو یوں مطلب یہ تو یہ دعا بھی ہم نے پڑھ لی. اگر آج طاق رات ہے تو یہ طاق رات کی دعا ہو گئی الحمدللہ. معتکفین کو بھی اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے. ذرا آپ اعتکاف کے لیے جب آتے ہیں تو یہ پیش نظر ہوتا ہوگا کہ میں نے اس مبارک رات یعنی لیلۃ القدر کو بھی پانا ہے، اور یہ ایک مقاصد میں سے ایک مقصد ہے آخری عشرے کے اعتکاف میں. تو اب جیسے کہ ماشاءاللہ تراویح اب مغرب کے بعد آپ کا یہاں سارا سلسلہ چلا، تراویح ہوئی ہے، اور اب الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ایک زبردست سلسلہ جاری ہے. تو اب تھوڑی دیر کے بعد جب بھی تو رات ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آگے پیچھے ہو کر اور ایک تفریح والا ماحول بنا کر ہمیں وقت نہیں اپنا ضائع کرنا ہوتا. یہ مطلب کہ مبارک لمحات ہیں، برکت والی راتیں ہیں، عبادت کی گھڑیاں ہیں. تو میرے معتکف اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جیسے وقت ملے درود و اذکار رکھیں، یعنی درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں، تلاوت قرآن کریم میں اپنے وقت کو گزاریں. ماشاءاللہ آج طاق رات ہے تو صلاۃ و تسبیح کی بھی یہاں پر جماعت کا اہتمام کیا جائے گا. تو یوں کرتے کرتے رات ہم نے کوشش کرنی، اللہ توفیق دے تو عبادت کے ساتھ گزارے، اور اللہ غفلت سے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اور یوں پھر فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ یعنی آپ معتکف بنے رہنا، نفسیاتی مریض نہیں بننا. یہ کیا بول دیا میں نے؟ پہلا دن ہے جوش، آج بیٹھے ہوں گے. دوسرا دن آئے گا تھوڑا باہر نکلیں گے آسمان کے کھلے آسمان، پھر اتر جائیں گے وضو خانے پر، تو کھچڑے آ رہے ہیں، تو پکوڑے آ رہے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں صحیح ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. تو ایسا آپ نہیں کرنا. جو مجھے بیٹھے سن رہے ہیں میرے مدنی بیٹے بنے رہنا. اور اعتکاف کا مقصد عبادت ہے، کھانا پینا تو گھر میں بھی کھاتے رہے یار. تو یہ مہربانی کرنا، جانا نہیں ہے، نہ مدنی مذاکرہ چھوڑنا ہے، نہ کوئی اور حلقہ چھوڑنا ہے جس میں سکھایا جاتا ہے. اور فجر کی نماز کے بعد بھی اپنے کو تھوڑا یوں سنبھال کے رکھنا، یوں گر نہیں جانا نیند میں. بعض ہوتے ہیں کہ فجر کی جیسے نماز کرتے سو جاتے ہیں. تو بیان بہت ماشاءاللہ انقلابی بیان ہوتا ہے نگران شورا کا، اور کئی اسلامی بھائیوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. آج بھی مطلب ماشاءاللہ تاثرات دے رہے تھے نا. تو درس نظامی ایک نے کیا، وہی بتا رہا تھا کہ میں بیان کہ یہ بار بار رٹ لگا رہے تھے، تو کہ وہ شعر بہت اچھا مشہور شعر پڑھا تھا انہوں نے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ بس میرے چوٹ لگ گئی، میں نے درس نظامی آن لائن کر لیا. تخصص بھی کیا. کون سا تخصص کے؟ اقتصادیات. جی اقتصادیات میں تخصص. اچھا اقتصادیات والا. ماشاءاللہ مبارک. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی کئی عیسائی بھائی آئے جو تاثرات بولتے ہیں کہ ہم مطلب ہمارے اندر اصلاح ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. تاثرات اب انشاءاللہ چلتے رہیں گے، سنتے رہیے گا. ہر ہفتے کو بھی تاثرات تو چلتے ہیں مدنی مذاکرے میں. پھر 12ویں شریف کے 12 مدنی مذاکرے، 11ویں شریف کے 11، تو محرم شریف کے 10، بقرعید کے 10، اس طرح. اور ہر ہفتے کو ویسے بھی وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو یہ جہاں بھی ہوں آپ، مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. کراچی میں ہوں، یہاں آ جائیں گے تو یہاں ایک اچھا ماحول ملے گا آپ کو. مگر ظاہر ہر ایک آ نہیں سکتا، دور دور رہتے ہیں تو نہیں آ پاتے. تو اللہ پاک سب کو توفیق دے. تو اب یہ کہ مدنی مذاکرہ آج میرے خیال میں بڑا مطلب جام، پھر تھوڑے تھوڑے گیپ بن جاتے ہیں. کیا وہ کہاں گئے معتکف؟ اب میں نے ان کے پتے دے دیے آپ کو، اب انہیں دیکھنے مت جانا، نہیں تو خوشبو آئے گی نا آپ کو، تو آپ جو کھڑے رہیں گے للچائی ہوئی نظر، ہو سکتا ہے وہ آپ کو رحم کھا کر بولے گے بولا نہ جاؤ. تمہارا لیے سب ایسا نہیں کرتے،
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर भारी अक्सरियत तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में दिल लगाती है, लेकिन अब हर तरह के होते हैं। इनको भी इनफिरादी कोशिश अगर साईं भाई करते रहेंगे तो अल्लाह करेगा तो ये भी सुनेंगे। ऐसे भी मतलब मुझे याद पड़ते हैं इसकी मदनी बहारें कि मैं तो सारे दिन मतलब मैं तो वज़ू खाना और इधर उधर भटकता रहा और मैंने दिल नहीं लगाया ना सुना। फिर 27वीं रात या फुला रात में एक बार मैंने सुना, मदनी मुज़ाकरा सुना या निगरानी शुरा का बयान सुना या कुछ ऐसा। पिछले सालों में एक बार मदनी आई थी, अगर ढूंढ के, बड़ी वो इबरत वाली है कि मैंने बस सुना तो यार ये मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ निकल गया था। एहतिकाफ में होते हुए मैं यानी कि कुएं के पास रहते हुए प्यासा, तो उसमें माशाअल्लाह तब्दीली आई। सुना तो ये आप सुने, आप कई ऐसे भी तासुरात होते हैं। ये मतलब पता नहीं क्या है कि कई बोलते हैं कि हमने तो यूँ सुना था कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। तो यहाँ कर बहरहाल किसी ने समझा कि तो तुम जाके देखो कि ये कैसे है। तो ये देखने आए तो वो देखते रह गए कि मैं भी ऐसा हूँ। तो यूँ मतलब ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं, देखें तो ये होता है। मतलब क्या बोलते हैं, कोई कंपनी बहुत तरक्की करती है ना, उसका माल खूब चलता है, उसकी ब्रांड खूब चलती है ना, तो इसके हासिदीन भी पैदा होते हैं। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बोलेंगे इसमें तो ये ख़राबी है, इसमें तो वो ख़राबी है। उसके प्रोडक्शन में वो बाकायदा इसको प्रोपेगेंडा करते हैं मीडिया के ज़रिए और इस तरह के, ताकि ये कंपनी टूट जाए और मेरी कंपनी का माल बिके। बाज़ कंपनियां बहुत चलती होती हैं, दूसरी कंपनी का लोग नहीं खरीदते, तो यूं फिर वो साजिशें होती हैं। तो अब खुदा बेहतर जाने, तो हो सकता है कि दावत इस्लामी की कंपनी पूरी दुनिया में माशाअल्लाह ट्रेडमार्क बन गई है, मेयार बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको तोड़ो किसी तरह भी, लेकिन ये कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए वक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए कि मुखालफत करने वालों की मुखालफत सुनकर भी बाज़ वक़्त देखने आते हैं क्या वाकई ऐसे गलत लोग हैं, फिर आते हैं तो आ जाते हैं। तो अल्लाह सबको तौफीक दे, जिनको गलत फहमियाँ हैं, जिनको समझ नहीं पड़ती है, किसी ने कुछ कह सुनकर या इस तरह कर दिया आपको, आप यार घबराए नहीं, आप आ जाएं। आप आएंगे तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह ने चाहा तसल्ली हो जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा कैसा बोलते थे, नऊज़ुबिल्लाह बोलते हुए मज़ा नहीं आता। जादूगर तब तक का लफ्ज़ मेरे आका के लिए इस्तेमाल करते थे माअज़ल्लाह, और क्या क्या बोलते थे। लेकिन जो आते थे और कदमों में आका के, तो ये मतलब जो भी इस तरह की कंपनी होती है या इस तरह का दीन का काम करता है, तो वो एक कौल है बुजुर्ग का कि जो अम्र बिल मारूफ करता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसकी यानी मुखालफत इसकी की जाती है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कुछ नहीं बोलता था। 40 साल तक बड़ी तरकीब थी, और जब से कहा कि अल्लाह एक है और ये जिनकी तुम पूजा करते हो ये गलत है, बस आगे तारीख लंबी है। तो इस तरह मतलब ये कि हमको हिम्मत नहीं हारनी, कोई कुछ भी बोले, दावत इस्लामी जिंदाबाद इंशाअल्लाह। और वो इस्लाम भाई जो बयान का कहा था तो वो 26वीं शरीफ का बयान था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह इस बार भी हमारे भैया आखिरी अशरे के मोतकिफ़ आ गए, तो इंशाअल्लाह 26वीं भी आने वाली है। और इंशाअल्लाह निगरान शुरू का तो वैसे भी रोज़ाना फजर के बाद भी बयान होता है, और 26वीं के तो फिर स्पेशल बयान होता है खुसूसी। मेरे ख्याल में दावत इस्लामी की तारीखी व्यूवरशिप 26वीं की होती होगी दुनिया भर में। जी जी, तो उसमें भी वो भी बहकर आ गया जो 6 दिन तक नहीं आया था, अगर ये मोतकिब था। तेरे इस बाग की बहारों को, तेरे इस बाग की बहारों को, तेरे इस बाग की बहारों को ना किसी नजर आता, ना किसी
से अतार हम न छोड़ेंगे तेरा दर अतार हम न छोड़ेंगे तेरा दर अतार हम पे रखना सदा नजर अतार हम पे रखना सदा फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआए रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या अली या अली या अली या अली। Today is the Urs of Sher Khuda, Hazrat Ali radiallahu anhu. मेरा नाम अली है, मैं 21 रमजान को पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम अली है। मेरा नाम अली है। मेरा नाम अली रज़ा है। सिद्दीक का दिलबर, हैदर हैदर, फारूक का प्यारा, हैदर हैदर, उस्मा का दुलारा, हैदर हैदर, हम सब का प्यारा, हैदर हैदर। मुझको रमज़ा का महीना अच्छा लगता है। मुझको रमज़ा का महीना अच्छा लगता है। प्यारे पीर मुर्शिद, अल्लाह पाक के फजलो करम से मैंने रोज़ा रखा और मेरी रोज़ा खुशाई भी हो चुकी है। आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक मुझे इस्तिकामत अता फरमाए और हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनने की शहादत अता फरमाए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से सजी है। वो हाशमी मक्की मदनी और अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मेरा नाम फ़ज़ल अली राजपूत है। हजरत मौलवी ने एक दिन इरशाद फरमाया, सूरज की चमक देख कर अक्सर अतर मार खा जाती। मेरा नाम मोहम्मद अली बिन कासिम है। मुझे मौला अली से प्यार है। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि ये मेरा बेटा मोहम्मद अबू बकर बिन जवाद है,
یہ تقریباً 1 ماہ کا ہو گیا ہے. اس کی صحت و عافیت کی اور لمبی عمر کی دعا فرما دیں اور یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کی بسم اللہ کی تقریب جو ہے وہ کب کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اللہم آمین وإیاکم. اللہ پاک سلامت رکھے، تندرست رکھے، باہم العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ویسے بزرگوں سے 4 سال 4 ماہ 4 دن کا فتح ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے بسم اللہ، رسم بسم اللہ کے تعلق سے، ورنہ کسی بھی عمر میں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کرے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام غلام مجتبیٰ ہے جی. ماشاءاللہ ادھر کراچی میں بھی اعتکاف کیا ہے پورے مہینے کا 2023 میں. بڑا مزہ آیا ہے اور ادھر بھی اعتکاف کر رہا ہوں. پہلے دنوں میں تو تھوڑا عجیب سا لگا ہے، پھر ابھی مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. آنکھوں سے پیدائشی معذور ہوں میں. میرا نام ناظم ہے اور میں یہاں پر G11 اسلام آباد میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا اعتکاف یہ پہلی دفعہ ہے 1 ماہ کا دعوت اسلامی کے مرکز میں، اور یہ مجھے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں 1 دفعہ اعتکاف کر لو. تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے. تو آج مجھے اس چیز کا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اعتکاف کیوں نہیں کیا، ان کی بات کیوں نہیں مانی ہے. حالانکہ میری عمر ابھی 30 سال ہے اور 30 سال زندگی اس طرح گزر گئے ہیں کہ جیسے کوئی 1 منٹ گزرا ہو زندگی کا. تو زندگی کا میرے بھائی کوئی پتہ نہیں چلتا کس ٹائم ختم ہو جائے، کس ٹائم آخری سانس ہو. تو اس سے پہلے یہ زندگی ختم ہو، اس زندگی کا فائدہ اٹھائیں اور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. میں کشمیر سے آیا ہوں، میرا نام چوری غلام رسول ہے. میری عمر 56 سال ہے، میں گورنمنٹ ملازمت کرتا ہوں. تو میں نے اس سے پہلے جو زندگی گزاری ہے وہ الحمدللہ نمازیں تو میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے اور زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے اور کس طریقے رمضان گزارا جاتا ہے. تو یہاں پر الحمدللہ جب آئے ہوں، یہ میرا پہلا اعتکاف ہے. آج کے بعد تو میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں جب تک زندہ ہوں تو اعتکاف کے لیے آؤں گا. میں بھی انشاءاللہ اپنے جب واپس جاؤں گا اپنے بیٹوں کو بھی انشاءاللہ بھیجوں گا. تو سب انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف آئیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی دعوت اسلامی کو بہت ترقی دے. جب میں ادھر آیا ہوں مجھے بہت مزہ آیا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں. امیر علیہ سنت اور پورے دعوت اسلامی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس ماحول میں آ گیا ہوں. اور الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ آگے قافلے میں بھی سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میرا نام محمد اقبال ہے. الحمدللہ فیضان مدینہ میرپور میں 1 ماہ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. عبادات کے ساتھ ساتھ کثیر علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع ملا ہے. انشاءاللہ الکریم ہر سال دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ کا اعتکاف کیا کروں گا. الحمدللہ فیضان مدینہ میرپور میں 1 ماہ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہاں پر حفاظ کرام کے لیے منزل کی درائی کا حلقہ لگتا ہے تاکہ حفاظ کرام اعتکاف کے ساتھ ساتھ اپنے اسبات کی درائی بھی کر سکیں. اس ماحول کی برکت سے ہر سال اعتکاف کرنے اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی نیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام آباد G11 کے معتکفین دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ انہوں نے اعتکاف کیا. اگر سارے معتکفین یہ بھی ساتھ میں تاثرات میں ان کو سکھا دیا جائے نا کہ میں فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے یا دعوت اسلامی کے اجتماعی، یہ بول نہیں سکیں اتنا شاید کہ میں نے جیسے فلاں مسجد میں فیضان مدینہ کراچی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کیا ہے. یہ جملے اگر یہ جو تاثرات دیتے نہیں بولے نا کہ بالکل بعض سے نیو مطلب کوئی کسی کا چلا کھولا پتہ نہیں کون ہے نکل گیا آگے. دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی ایک ذہن پر ان کے لگتی رہے. اور عاشقان رسول بھی دعوت اسلامی کی اب اصطلاح بن گئی ہے الحمدللہ. اور ہیں بھی دعوت اسلامی والے عاشقان رسول الحمدللہ. اس کا مطلب دوسرے نہیں عاشقان رسول جو دعوت اسلامی میں نہیں ہیں لیکن ہیں صحیح العقیدہ، تو یہ مراد نہیں ہے، لیکن یہ دعوت اسلامی کے لیے مشہور ہو گئی ہے عاشقان رسول. جیسے اسلامی بھائی، یوں ہر مسلمان اسلامی بھائی ہے جس نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہ سنا ہو مسلمان، لیکن ہماری ایک اصطلاح بن گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، جماعت کے دوران سب سے پہلے رحمت کس پر اترتی ہے؟ سوال نمبر 2، صحابہ کرام علیہم الرضوان کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے؟ سوال نمبر 3، شیطان اصل میں جن ہے یا فرشتہ؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ 9 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کے بارے میں اچھا خیال اور اچھی سوچ کس چیز میں سے ہے؟ جواب، اچھی عبادت میں سے۔ سوال نمبر 2، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا کس کا کام ہے؟ جواب، شیطان کا۔ سوال نمبر 3، قابل تعظیم کام کس طرف سے کرنا سنت ہے؟ سیدھی طرف سے یا الٹی طرف سے؟ جواب، سیدھی طرف سے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ارسلان یوسف مدنی دیپال پور، اویس اتاری جامعۃ المدینہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، بنت محمد اسلم اتاریہ بہاول نگر، جہانگیر اتاری ملتان، سخی حسین اتاری گکڑ سٹی پنجاب، محمد حنیف قادری صدر ٹاؤن کراچی، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سخی حسین اتاری گکڑ سٹی پنجاب، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے